السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ 560 ہجری میں ایران میں سبزوار کے مقام پر پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو ایک لقب حاصل ہوا، وہ لقب سبزواری تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تبریز میں بھی گزارا اور آپ کو وہاں بہت شہرت ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام سید صلاح الدین محمد نور بخش رحمۃ اللہ تھا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر سے جا ملتا ہے اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے۔ روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ کو ہوش سنبھالتے ہی ان کے چچا عبدالہادی کے پاس بھیج دیا گیا تاکہ وہ وہاں علم حاصل کر سکیں۔ ان کے چچا نے ان پر بہت توجہ دی اور ان کو بہت سے علوم سے آراستہ کیا۔ دوسرے الفاظ میں چچا نے بھتیجے پر بہت توجہ دی۔ 579 ہجری میں ان کے والد دعوت حق اور دعوت اسلام کی خاص سے بدخشاں کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو بھی ساتھ لے چلے۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی۔ بدخشاں میں بہت سارے لوگوں کو حق کی تعلیم دی، پھر تبت کو کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سینکڑوں انسانوں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ پھر یہاں سے وہ کشمیر پہنچے۔ اس وقت یہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی کوششوں سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 586 ہجری میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ہمراہ واپس اپنے وطن آئے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی اور آپ کے دو فرزند سید نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین احمد پیدا ہوئے۔ سید علاء الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے بہت مشہور ہوئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی وسعت میں زندگی گزاری۔ ایک بار آپ بغداد تشریف لے گئے، وہاں کے علماء کو آپ کے خیالات سے اختلافات ہوا۔ بادشاہ وقت نے جو کہ ان علماء کے زیر تعلیم تھے، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ملک بدر کر دیا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی سرحد پر ہی پہنچے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ عجیب واقعہ بادشاہ اور اس کے بیٹے کے درمیان پیش آیا تھا۔ اگر آپ نے وہ واقعہ سنا تو پارٹ 2 کے لیے سبسکرائب کریں۔